مسجدیں کھلنے کے باوجود وائرس کے خوف سے گھر پر نماز پڑھنا۔ یہاں مسجدیں کھل چکی ہیں اور نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص وبا کے خوف کی وجہ سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے اور گھر پر ہی فرض نماز ادا کرے تو کیا یہ درست ہے؟ محمد شعیب مکہ سے۔ دیکھیں، اس میں اصل میں جو حکم ہے مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے، یعنی جو آدمی خود نماز پڑھ رہا ہے نا، اسے اگر دلائل سے یا ڈاکٹروں کی تحقیق سے یہ غالب گمان ہو کہ میں اگر جماعت سے نماز پڑھوں گا تو یہ بیماری لگنے کا خطرہ مجھے ہے، غالب گمان ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ گھر میں نماز پڑھے، مسجد کی نماز چھوڑ دے۔ اور اگر اس کا اپنا غالب گمان یہ ہو کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ تو اصل حکم ہے۔ ویسے جو مشاہدے کی مبنی ایک حقیقت جو میں بتاؤں کہ کیونکہ سعودی عرب بہرحال ایک ایسا کنٹری ہے جس میں قانون کو فالو کیا جاتا ہے، اور وہاں گورنمنٹ باقاعدہ جو ماہرین کی رائے لے کر ڈاکٹروں کو فالو کرتی ہے۔ جن ملکوں میں جمہوریت ہے نا، ان میں گورنمنٹ بعض دفعہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایک رائے پر عمل کرائے، لیکن وہ گورنمنٹ کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرو اور جو ہے وہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے، لیکن کچھ علاقوں میں گورنمنٹ کی باتوں کو لوگ فالو کر رہے ہیں، بہت سے علاقوں میں نہیں بھی کر رہے۔ تو جمہوریت میں پھر یہی چلتا ہے، اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک گورنر اعلان کرے گا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں ہونا چاہیے، اسکول کھلنے چاہیے، نہیں کھلنے چاہیے، پھر محرم میں سب کچھ کھل رہا ہے، ربیع الاول میں سب کچھ کھل رہا ہے، اور جناب سفر میں آ کے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو یہاں تو ایک بھیڑ چال چل رہی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا کسی کو۔ تو اس لیے یہاں تو ہم یہی کہیں گے بھائی جو آدمی خود مبتلا ہے وہ اپنے خود تحقیق کرے، ڈاکٹروں سے تحقیق ڈاکٹروں سے کرے گا، وہ کسی اور ماہر ڈاکٹروں سے جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے تحقیق کر کے جو رائے قائم ہوتی ہے اس پر عمل کرے۔ وہ اگر وہ بہت سارے ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے اور ریلائبل ڈاکٹروں سے، وہ سب کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے مسجد میں جانے میں خطرہ ہے، آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، تو پھر وہ گھر پہ نماز پڑھے، اور ڈاکٹر اس کو پرمیشن دے رہے ہیں نہیں بھائی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یا بہت کم درجے کا امکان ہے آپ کو بیماری لگنے کا، پھر آپ جماعت سے نماز پڑھیں جو شریعت کا اصل حکم ہے۔ تو اصل حکم تو یہ، یعنی ان ملکوں میں تو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے پر عمل کریں، اور رائے خود سے نہیں، ماہر ڈاکٹروں سے پوچھ کے رائے قائم کریں اپنے بارے میں۔ لیکن جہاں سعودی عرب جیسا کنٹری ہے، اگر اس میں مسجدیں کھول دی ہیں اور اجازت دے دی ہے تو وہ یقیناً اسی بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہوگی کہ ان ملکوں میں کرونا ختم ہو رہا ہوگا، یا وہ خطرات سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ خطرات میں آئیں گے تو پھر گورنمنٹ خود سے پھر آرڈر جاری کر دے گی۔ تو ایسے ملکوں میں جہاں ایک قانون کو کسی درجے میں 100% تو نہیں، بہرحال کسی درجے میں گورنمنٹ کا جو ہے نا اپنی عوام پر ایک وہ ہے، یعنی حکومت ہے، اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کروا دیتی ہے لوگوں کو، تو پھر وہاں تو میں کہتا ہوں کہ پورا گورنمنٹ ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو مکہ میں یا سعودی عرب میں اگر مسجدیں کھول دیں تو آپ جائیں مسجد میں نماز پڑھیں، اور ان ایس او پیز کے مطابق جو گورنمنٹ نے جس کا لاء بنایا۔ پاکستان میں اگر مسجدیں کھول بھی دی ہیں تو آپ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہ جائیں، بلکہ آپ اپنے بارے میں دیکھیں، آپ کی عمر اگر زیادہ ہے، آپ کو پہلے سے کوئی ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کرونا لگنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بچنے کا خطرہ بھی، تو پھر ایسی صورت میں آپ ڈاکٹروں کی رائے پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ بھئی انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو زیادہ امکان یہی ہے کہ کچھ نہ ہو۔ دیکھیں، ہونے کو تو کہا جاتا ہے نا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے، تو وہ تو اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو کچھ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اور ہونا والا ہو تو وہ ٹل جاتی ہے۔ تو ہم ظاہری اسباب کی بات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کی رائے پر اس پر عمل کیا جائے گا، عام حکم یہی ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔